نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وقال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ معزز سامعین، چونکہ آپ سب کے علم میں ہے کہ ماہ ذوالحج کا چاند نظر آ چکا اور آج الحمدللہ اس مبارک مہینے کی پہلی تاریخ ہے، تو اس مہینے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو برکتیں اور رحمتیں نازل ہوتی ہیں، ہمیں پوری طرح سے متوجہ ہو کر اور منتظر بن کر اس کے حصول کی پوری کوشش کرنی چاہیے، جو کہ اس مبارک ماہ کا سب سے ایک یادگار واقعہ ہے، جس کا ذکر قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ وہ ابو الانبیاء سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات سے وابستہ ہے کہ آپ نے اپنے پیارے فرزند کو، چونکہ وقت قلیل ہے، مختصراً عرض کی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کے امر اور رضا اور منشا کو دیکھتے ہوئے قربان کرنے کا ارادہ کیا تھا، اور ان کو لے کر چلے تھے اس عالم میں کہ نہ انہوں نے اپنی اہلیہ کو بتایا، نہ انہوں نے اپنے فرزند کو اس بارے میں باخبر کیا تھا، کیونکہ وہ سوچتے تھے کہ شاید ماں کے دل میں اپنے بچے کی محبت کی وجہ سے کوئی خیال آئے اور وہ خیال رکاوٹ نہ بن جائے، اور سوچتے تھے کہ میرا نو عمر پیارا فرزند بھی اگر اس بات کو سن لے تو ممکن ہے کہ اس کے دل میں کوئی فکر مندی پیدا ہو، تو آپ نے اس بات کو صرف اپنے ذات تک محدود رکھا تھا، لیکن وہ آپ کا نونہال فرزند جس کی تربیت ایک عظیم خاتون نے کی تھی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق آپ نے اپنے نو عمر بچے کو، چند ماہ کے بچے کو حجاز مقدس کی پہاڑیوں کے درمیان چھوڑ دیا تھا، اور آپ واپس چلے گئے تھے اپنے وطن کی طرف۔ یہ اللہ تعالیٰ کی مشیت تھی، اللہ تعالیٰ کا فیصلہ تھا، اور اس کے پیچھے جو حکمتیں تھیں اس کو ایک نبی ہی سمجھ سکتا ہے۔ تو تنہا خاتون نے اپنے اس بچے کو اس ویرانے میں کس طرح سنبھالا، اور کس طرح معجزے رونما ہوئے، اور کس طرح وہ ویران اور بنجر اور غیر آباد زمین آباد ہوئی، اور کس طرح جوک در جوک لوگ آ کر وہاں آباد ہوئے تھے۔ یہ ایک تاریخی واقعہ ہے۔ تو بہرحال آپ نے اپنے فرزند کو لٹایا تھا، حالانکہ آپ کے فرزند کو اس چیز کا علم ہو چکا تھا، تو انہوں نے اپنی آنکھوں پر کپڑا رکھتے ہوئے ہاتھ میں چھری لے کر اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق اس کو قربان کرنے کا ارادہ کیا تھا۔ یہ ایک باپ ہی سمجھ سکتا ہے کہ یہ احساسات اور جذبات ہی انسانیت کا نام ہے۔ انسانیت اگر نام ہے تو احساسات اور جذبات کا نام ہے، درد مند دل کا نام ہے۔ اگر کوئی انسان احساسات اور جذبات سے عاری اور خالی ہے تو وہ انسان ہی کیا؟ یہی انسان ہے، کبھی کوئی بات اس کو ہنساتی ہے، کبھی کوئی بات اس کو رلا دیتی ہے، کبھی کوئی واقعہ اس کے زندگی بھر کے لیے تبدیلی کا باعث بن جاتا ہے، اور کبھی کوئی دوست اس کے اندر اپنی محبت کی وجہ سے تبدیلی پیدا کر دیتا ہے۔
تو وہ احساسات اور جذبات آپ اور ہم بھی اپنے دل میں رکھتے ہیں اور رکھنے بھی چاہیے، لیکن ان احساسات اور جذبات کو بے لگام نہیں چھوڑنا ہے، ان احساسات اور جذبات کو تابع بنانا ہے اللہ تعالیٰ کی مشیت کے اور حضور نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تعلیمات کے۔ اگر ہم اپنے خیالات اور احساسات کو آزاد چھوڑ دیں تو پھر ہم گمراہی کی طرف چلے جائیں گے۔ تو یہی دین ہمیں سکھاتا ہے، یہی سنت ہمیں سکھاتی ہے، یہی تعلیمات نبوی ہمیں سکھاتے ہیں۔ تو وہ احساسات جذبات ان کے دل میں کیوں کر موزن نہیں ہو سکتے، لیکن وہ احساسات اور جذبات اللہ تعالیٰ کے حکم کے تابع تھے۔ اور پھر جو کچھ ہوا وہ آپ سب کو پتہ ہے کہ جبرائیل امین جنت سے ایک جانور لے کر آئے، ایک دمبا لے کر آئے اور وہ قربان ہو گیا تھا۔ اور جب آپ نے اپنی آنکھوں سے کپڑا ہٹایا تو اپنے فرزند کو زندہ سلامت ہنستے ہوئے دیکھا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ابراہیم تو امتحان میں کامیاب ہو گیا۔ تو دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس طرح اپنے پیاروں کو آزماتا ہے۔ جتنا پیار زیادہ ہوتا ہے اتنی آزمائش زیادہ ہوتی ہے۔ عام لوگ اس آزمائش سے، اس تکلیف سے گھبراتے ہیں۔ جو خاص بندے ہوتے ہیں جن کی اللہ تعالیٰ سے محبت ہوتی ہے، وہ اس آزمائش کے پیچھے چھپی ہوئی حکمتوں کو دیکھتے ہیں۔ تو آپ اور ہم بھی اگر اللہ تعالیٰ کے خاص بندے بننا چاہتے ہیں اور ان کی رضا کو پانا چاہتے ہیں تو پھر ہمیں اپنے دل کے اندر جو جذبات اور احساسات پائے جاتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ کی مشیت کے تابع کرنا ہے، جس طرح ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام نے کر کے دکھایا تھا۔ ہم ظاہری طور پر تو عاشق رسول کہلواتے ہیں، بڑے اچھے مسلمان کہلواتے ہیں، بڑے صادق کہلواتے ہیں، بڑے پاک دامن بنتے ہیں، لیکن ہمارا اپنی خواہشات پر کوئی اختیار نہیں ہوتا، ہمارا نفس بے لگام ہے اور ہم سرکشی پر آمادہ ہیں۔ ظاہری طور پر بڑے مسکین اور عاجز بنتے ہیں، بھلے وہ غریب ہو یا امیر ہو، بھلے وہ حکمران ہو یا محکوم ہو، بھلے وہ عالم ہو یا جاہل ہو۔ ظاہری طور پر بڑے اچھے اور بڑے پاکیزہ اور بہت ہی نیک انسان دکھائی دیتے ہیں، لیکن جو ہمارے اندر کی صورتحال ہے وہ کسی بھیڑیے سے کم نہیں، کسی درندے سے کم نہیں ہے۔ یہ ہمیں ماننا پڑے گا۔ اگر ہم نہیں مانیں گے اس چیز کو تو پھر اس درندے سے انسان کیسے بن سکیں گے؟ اس بھیڑیے کو سدھار کیسے سکیں گے؟ تو یہ تو بات ہمیں تسلیم کرنا پڑے گی۔ اگر ہم اپنے ان خامیوں اور خرابیوں کو دیکھنا شروع کر دیں تو اس سے بڑا کوئی علم نہیں ہوتا۔ کتابوں کا علم اپنی جگہ اہمیت رکھتا ہے اور اس کا حصول لازم ہے۔ آپ بھی علم حاصل کرو اور مرتے دم تک علم کے حصول کی جستجو کرو اور اپنی اولاد کو بھی علم کے حصول کے لیے آمادہ کرو، کیونکہ بغیر علم کے آپ اللہ تعالیٰ کو نہیں پہچان سکتے۔ علم میرے آقا انعامدار حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دی ہوئی وراثت ہے، سب مسلمانوں کو اس سے حصہ لینا چاہیے۔ لیکن علم صرف یہی نہیں ہے جس کو ہم سمجھتے ہیں، وہ علم کچھ اور بھی ہے جو انسان کو اپنی ذات کی حقائق سے واقف کرتا ہے، انسان کو اپنے اندر کی خرابیوں سے واقف کر دیتا ہے، جس کو آقا انعامدار حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علم فی القلب کے نام سے یاد کیا ہے۔ تو اس علم کے حصول کی ابتدا آج ہم کریں گے، اور وہ تب ہمیں حاصل ہوگا جب ہمارے دل کی آنکھیں روشن ہوں گی اور دل کے اندر وہ اللہ تعالیٰ کی محبت کی شمع روشن ہوگی، وہ جذبہ ابراہیمی بیدار ہوگا، وہ جذبہ اسماعیلی، وہ جان کو قربان کرنے کا جذبہ اور ولولہ اور شوق جو سیدنا اسماعیل علیہ نبینا علیہ السلام کے دل میں تھا، وہ شمع جب ہمارے دل میں روشن ہو جائے گی تو اس کی ابتدا ذکر سے ہوگی۔ اس ذکر کی آپ کو اجازت دیتے ہیں، اور جتنے نئے یا پرانے دوست آئے ہیں، مرد اور خواتین آئی ہیں، ان سب کو اس کی تلقین کی جاتی ہے، اور وہ اسی پیغام کو واضح کرنے کے لیے آیت قرآن مجید بھی تلاوت کی گئی تھی کہ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے، اے ایمان والو، ایمان تمہیں حاصل ہو چکا
تمہیں یہ بڑی عنایت اور سعادت مل چکی، لیکن آگے اور بھی کام ہے، تمہارے ایمان کی کچھ تقاضا بھی ہے، تمہارے ایمان کی کچھ خوبصورتی بھی ہے، تمہارے ایمان کا کچھ لباس بھی ہے، تمہارے ایمان کی کچھ زیب و زینت بھی ہے، اس کے حصول کے لیے آگے بڑھو۔ جس طرح ماں کے پیٹ سے ایک بچہ اللہ تعالیٰ کے قدرت کا ایک کرشمہ نمودار ہوتا ہے اور وہ اس دنیا میں پہلی سانس لیتا ہے، تو اس کے وجود کا کیا حال ہوتا ہے؟ اس کو پاک کرنے کی ضرورت ہوتی، اس کو صاف کرنے کی ضرورت ہوتی، اس کو بہترین لباس پہنانے کی ضرورت ہوتی ہے، اس کے جسم کو خوشبو لگانے کی ضرورت ہوتی ہے، اس کو سرما اور کاجل لگاتی ہیں مائیں اپنی محبت کی وجہ سے، خوبصورت بناتی ہیں، پھر کسی کے سامنے لے جاتی ہیں کہ دیکھو یہ میرا لخت جگر۔ تو اے میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے ایمان کی دولت ہمیں عطا فرمائی، اور وہ بغیر کسی محنت کے، بغیر کسی مشقت کے، بغیر کسی قربانی کے، تبھی تو اس چیز کا ہمیں قدر نہیں ہے۔ تو یہ دولت تو ہمیں مل چکی، لیکن یہ اس نوزائیدہ بچے کی طرح ہے جو اللہ تعالیٰ ایک ماں کو عطا فرما دے۔ اس نوزائیدہ بچے کی طرح ہمارا ایمان ہے، اس کو زیب و زینت کی ضرورت ہے، اس کو لباس کی ضرورت ہے، اس کو سجانے اور سنوارنے کی ضرورت ہے۔ اس کی ابتدا اللہ تعالیٰ کے ذکر سے ہوگی، کیونکہ وہ یہ محبت کے حصول کا سب سے بہترین ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی محبت کے حصول کا سب سے بہترین ذریعہ ہے۔ تو اس ذکر کو کہیں کیا جائے، وہ طریقہ عرض کیا جاتا ہے، اور جتنے بھی ہمارے دوست یہاں تشریف فرما ہیں انہوں نے اپنی ذمہ داریوں کو محسوس کیا ہوگا، انہوں نے یہ پیغام گھر گھر پہنچانے کی کوشش کی ہوگی، تو ان کو مزید تاکید کی جاتی ہے۔ جو ہمارے ملازمت پیشہ، تجارت پیشہ، زراعت پیشہ، مزدور پیشہ جتنے بھی بھائی ہیں، وہ اپنے اپنے حلقہ اثر میں اس ذکر اللہ کا پیغام پہنچانے کی کوشش کریں، قطع نظر اس کے کہ کون ہے، اس کا نام کیا ہے، اس کی شکل کیا ہے، اس کا خیال کیا ہے، اس کا عقیدہ کیا ہے، وہ کیسا بھی ہے، جیسا بھی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا بندہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی میں وہ ہمارے ساتھ شامل ہے، وہ ہمارا بھائی ہے۔ اس فکر میں مت پڑو کہ یہ اچھا ہے اور یہ برا ہے، اس فکر میں نہ پڑنا چاہیے کہ اس کے یہ خیالات ہیں اور اس کے وہ خیالات ہیں۔ یہ فکر اگر اس پیمانے پر، اس انداز میں کرنی ہے تو اپنی ذات کی جائے کہ ہمارے خیالات کیسے ہیں، ہمارے احساسات کیسے ہیں، ہمارے عقائد کیسے ہیں، وہ فکر کرنی چاہیے۔ باقی جتنے بھی لوگ ہیں بغیر کسی تفریق کے ان سب سے محبت کرو، ان کو سینے سے لگاؤ اور ان کو ذکر کی دعوت دو۔ انشاءاللہ یہی تو ہمارے مشائخ کی تعلیمات رہی ہیں، نہ اس کا نام پوچھتے تھے، نہ اس کی ذات پوچھتے تھے، نہ اس کا علاقہ پوچھتے تھے، نہ اس کے مال و دولت کے بارے میں فکر مند ہوتے تھے، نہ اس کا عطا پتہ پوچھتے تھے، جو بھی آئے اس کو بٹھاتے اور اللہ تعالیٰ کے ذکر کی تلقین کیے دیتے تھے۔ تو اسی جذبے سے آپ نے ہر طبقے تک یہ پیغام پہنچانا ہے، اپنے حلقہ اثر کو اس پیغام سے آشنا کرنا ہے، اس کو محبت سے صحبت میں لے آنا ہے، تو انشاءاللہ اس کو ضرور اللہ تعالیٰ کی محبت کا رنگ چڑھے گا، اور وہی رنگ جو ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کے سینے میں اللہ تعالیٰ نے موجزن فرمایا تھا کہ وہ سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کی رضا چاہتے تھے، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے بہت محبت فرماتا ہے۔ جو خدا کے مخلوق سے پیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ بے دریغ اس سے محبت کرتا ہے۔ تو اس لیے آپس میں محبت کرو، نفرتوں کو مٹاؤ، بدگمانیاں ختم کرو، کینہ اور بغض اپنے دل سے نکال دو، اپنے دلوں کی تنگی کو دور کرو اللہ کے ذکر سے، یہ دل وسیع اور کشادہ ہو جائے۔ یہ دل ہمارے تنگ ہے، ذرا سی بات پر ہم رنجی محسوس کرتے ہیں، مایوسی پیدا ہو جاتی ہے۔ ان دل میں اللہ تعالیٰ کا ذکر آئے تاکہ ان کی تنگی دور ہو، اور جتنا دل بڑا ہوگا، بلکہ اتنا دل بڑا ہونا چاہیے کہ جتنی یہ زمین ہے اس سے بھی بڑا۔ اب زمین کو دیکھو، اس میں کتنے بر اعظم ہیں، اور ایک ایک بر اعظم میں کتنے ملک ہیں، اور کس قدر سمندر وسیع پیمانے پر
اس زمین کے ساتھ پایا جاتا ہے، تو ان سب سے بڑھ کر وسعت اور کشادگی کا حامل اے اہل ذکر، اے اہل طریقت، اے میرے بھائی آپ کا دل ہونا چاہیے۔ آسمان کتنا وسیع اور کشادہ ہے، اس سے بھی بڑھ کر وسیع اور کشادہ تمہارا دل ہونا چاہیے، اور یہ اللہ کے ذکر سے ہوگا، اور یہ صحبت سے ہوگا۔ آپ کو دعوت دی جاتی ہے کہ ذکر کریں، اور جماعت اصلاح المسلمین کے اراکین، روحانی طلبہ جماعت کے اراکین و ممبران، انجمن نونہالان کے اراکین و ممبران، جمعیت علماء کے اراکین و ممبران اس پیغام کو، ذکر اللہ کے پیغام کو عام کریں، اور اس ماہ مقدس میں جس قدر ہو سکے اللہ تعالیٰ کے ذکر کی کثرت کریں۔ اس جو جذبہ ابراہیمی ہے، جذبہ اسماعیلی ہے، اللہ صاحب الصلاۃ و تسلیم، میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں، ان کو اندر اپنے دل میں سمونے کی کوشش کرے۔ ذکر کا طریقہ یہ ہے کہ بائیں جانب انسان کا دل ہے، اس دل میں توجہ رکھیں، کھڑے بیٹھے لیٹے سوئے جاگے، وضو ہو یا نہ ہو، سانس آتا جاتا رہے، یہ توجہ رہے کہ دل پکارا ہے اللہ 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 اللہ۔ یہ مشق کریں، یہ زبانی ذکر زبان سے ہوگا، یہ دل کا ذکر ہے اللہ 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 اللہ۔ یہ مشق کریں، یہ اس طرح محنت کریں، کوشش کریں کہ یہ دل ذکر میں جاری ہو جائے۔ مشق سے ہوگا، محنت سے ہوگا، صحبت سے ہوگا، اور محبت سے ہوگا۔ مرشد کامل کی نسبت اس میں بہت بڑا کردار ادا کر سکتی ہے، اور اس سے جو کام ہے وہ آسان ہو جاتا ہے۔ کوئی شرط نہیں وضو ہو یا نہ ہو، گھر میں، شہر میں، بازار، روڈ، راستے، ہر جگہ ہاتھ کار کی طرف ہو اور دل یار کی طرف ہو۔ ظاہر تمہارا لوگوں کے ساتھ ہو، دل تمہارا اللہ کے ساتھ ہو۔ جسم تمہارا فرش پر ہو، دل تمہارا عرش پر ہو۔ تو یہ ہے ایک کام، دنیا سے باہر بھی نہیں رہنا ہے، دنیا کے اس دائرے کے اندر رہنا ہے، اور اپنی ذمہ داریوں کو خوب اچھی طرح نبھانا ہے۔ اور یہی ہمیں تصوف سکھاتا ہے، یہی طریقت سکھاتی ہے، یہی شریعت سکھاتی ہے۔ تو اس کا حصہ بن کر ایک مثبت کردار ادا کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے ذکر اور محبت کو بھی اپنے دل میں جگہ دیتے چلے جائیں۔ مراقبہ ضروری ہے، روزانہ پابندی سے توجہ دل کی طرف رکھتے ہوئے فجر کے بعد، تہجد کے بعد مراقبہ کریں، اور حضور نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض کا انتظار کریں کہ وہ نور، وہ فیض دل میں آ رہا ہے، دل کی سیاہی اور دل کا کالا پن دور ہو رہا ہے، دل روشن اور منور ہو رہا ہے۔ شریعت مطہرہ کی تعلیمات پر عمل کرنا یہ ہمارے لیے لازم ہے۔ پنجگانہ نماز با جماعت، اور رمضان المبارک کے مہینے میں روزے رکھنا، صاحب نصاب پر زکوٰۃ کی ادائیگی سال میں ایک مرتبہ، صاحب حیثیت پر جس کے پاس اتنی دولت ہو زندگی میں ایک بار حج، یہ فرائض ہیں، اور سنتوں پر عمل کرنے سے زیادہ ثواب ملتا ہے۔ مسواک استعمال کرنا بہت پیاری اور پسندیدہ سنت ہے۔ اس طرح مسواک کے منہ کی صفائی ہو، منہ کی بو ختم ہو جائے، دانت ہمارے صاف ہو جائیں، اس طرح مسواک استعمال کرنا یہ حضور نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ دستار بغیر مسواک کے وضو ہو جاتا ہے، یہ نہیں ہے کہ کوئی یہ واجب ہے، نہیں، یہ سنت ہے، لیکن مسواک دینے سے ثواب بہت ہی بڑھ جاتا ہے۔ تو جہاں وضو بناتے ہیں وہاں مسواک رکھ دیں تاکہ اس سنت سے محرومی نہ ہو۔ دستار باندھنا یہ میرے نبی کی سنت ہے، بغیر دستار کے ٹوپی کے ساتھ نماز ہو جاتی ہے۔ اگر دستار باندھتے ہیں، حضور کی سنت پر عمل کرتے ہیں اور نماز ادا کرتے ہیں تو اس کا ثواب بڑھ جاتا ہے۔ جماعت کے ساتھ پڑھنا یہ سنت مؤکدہ ہے۔ سگریٹ نوشی، بیڑی، حکا، نسوار، پان، گٹکا، شراب یا اس طرح کی جتنی بھی خرافات آج بے پناہ زیادہ ہو رہی ہے، ان سے ہمارے سب دوستوں کو بچنا چاہیے۔ جب ہم اپنے آپ کو روکیں گے تو ہماری اولاد بھی بچے گی۔ اگر ہم اس میں ملوث ہو گئے تو ہمارے دیکھا دیکھی ہمارے بچوں میں بھی یہ خراب عادتیں پڑ جائیں گی، تو وہ ہماری اولاد کل قیامت کے روز کہے گی کہ میرے پروردگار ہمیں تو عذاب دے دو، واقعی ہم سے گناہ سرزد ہوا، لیکن ہم سے دگنا عذاب ہمارے والدین کو دیجیے، کیونکہ انہوں نے یہ کام کیے تھے، ہم نے ان کو دیکھ کر یہ کام اختیار کیے تھے۔ تو بچو اس خرابی سے، ذکر کریں، الائچی دم کروا کے استعمال کریں اور صحبت کریں۔ اور اس مبارک 2 نومبر اور 3 نومبر کو درگاہ اللہ آباد شریف میں ہو رہا ہے، آپ سب دوستوں کو دعوت ہے، اپنے حلقہ احباب میں دوستوں کو تیار کریں، اور وہاں جو بھی انتظامات ہیں ان کو ہم سب مل جل کر بہتر کریں گے۔ تو
تو اس حوالے سے جو خامیاں ہیں وہ دوستوں کے سامنے لائی جا چکی ہیں۔ اگر آپ کی کوئی بھی سفارشات ہیں، کوئی بھی آپ کے مشورے ہیں، آپ متعلقہ احباب تک پہنچائیں، ان پر پورا غور کیا جائے گا۔ وہاں تھوڑا بہت جو انتظام رکھا جاتا ہے کھانے پینے کا دوستوں کی سہولت کے لیے، اگر اس میں ہمارے دوست کچھ انتظامات میں حصہ لیتے ہیں تو ان کا بھی یہ جذبہ ہونا چاہیے کہ ہم خدمت کر رہے ہیں۔ جائز منافع لیں، لیکن کم از کم یہ تو ہونا چاہیے کہ جو بھی چیز پیش کریں وہ صحیح ہو، تازہ ہو اور صحت مند ہو، صحت بخش ہو۔ ایسا نہ ہو کہ وہ چیز درست نہ ہو، باسی ہو، اچھی نہ ہو، تو یہ ہم فقیروں سے، دوستوں سے یہ توقع نہیں رکھتے۔ تو انشاءاللہ یہ تو ایک ضمناً میں نے بات عرض کر دی، باقی انتظامات بھی دوست انشاءاللہ بہتر بنائیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کی اور ہماری حاضری قبول فرمائے، اور اس مرکز اور مدرسہ کو اور تقویت اور ترقی عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیرہ، دعائے خیر۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ۔